السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ممبران، آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو اس مشکل حالات میں ہمارے لیے رہنمائی کر رہی ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے، حکمت ہے اور تعلیمات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر 6 خصوصیات کی وجہ سے فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا گیا۔ اوتیت بجوامع الکلم، پہلی چیز مجھے دی گئی وہ جامع کلمات دیے گئے۔ مختصر کلمات ہیں لیکن ان کے اندر معانی کے سمندر اور دریا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری خصوصیت یہ کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، 1 میل کے مسافت تک میرا رعب ہوتا ہے، تو اتنے دور تک آپ کا رعب جاتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے، احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے غنائم جو جہاد کے اندر مال ملتا ہے دشمنوں سے، اس کو حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا، جو دشمنوں سے مفسدوں سے مال ملتا تھا اس کو رکھ لیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی۔ جعلت، چوتھی خصوصیت، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے بنا دیا گیا ساری زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، چوتھی خصوصیت۔ پانچویں خصوصیت یہ، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے نبی کسی قوم، قبیلے، زمانے، ملک کے لیے، بستی کے لیے ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری انسانیت کی طرف۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اختتام کر دیا گیا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، 6 جو آپ کے اندر خاص پائی جاتی ہیں، پہلے انبیاء کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ چوتھی خصوصیت پر ہم بات کریں گے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ تیمم اسی امت کی ایک خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو ملا۔ پہلی امتوں کے اندر وضو کرنے کے لیے، پاکی کے لیے ضروری تھا پانی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو اس امت کے لیے یہ ہے کہ پانی، عام حالت میں تو پانی، اگر پانی نہیں ہے یا پانی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو تم جو ہے وہ تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کر سکتے۔ اور دوسری چیز، ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ آج کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور مسجدیں بند ہو گئیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مسجدیں بند ہو گئیں۔ مسجد کی جو ہے نا وہ 2 صورتیں ہیں، ایک یہ مسجد حقیقی جو ہمیشہ کے لیے مسجد ہوتی ہے، جیسے جو بھی مساجد ہیں تو وہ تو بند ہوئی ہیں، لیکن مسجد حکمی جو ساری جو ہے وہ زمین ہے وہ تو نہیں بند ہوئی، ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے۔ جہاں پر بھی ہم ہوں، لاک ڈاؤن ہوں تو گھروں کے اندر سجدہ گاہ ہے، اور اگر سفر کے اندر ہوں، کہیں جگہ نہ ملے تو جہاں پر جگہ ملے، کوئی مسجد نہ ملے تو جہاں پر جگہ ملے وہاں پر ہم نماز پڑھتے، ساری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ مسجدیں ہی بند ہو گئی، مسجدیں نہیں، جو حقیقی مسجدیں تھیں وہ تو بند ہیں، لیکن جو حکمی مسجد ہے اور ساری زمین سجدہ گاہ، وہ کبھی بھی نہیں بند ہوگی، وہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ حکمی مساجد جو ساری زمین سجدہ گاہ ہے، انہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ لہٰذا اس صورتحال میں، وبائی صورتحال میں ہم جو ہے وہ جمع نہیں ہو پاتے، تو اپنے گھروں کے اندر گھروں کو مسجد بنایا جائے،
اور وہاں پر سجدہ کیا جائے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے, اس کی فضیلت ہے, اور اس کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے, لہٰذا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. چند باتیں ذہن نشین کر لیں. وہ حکمی مسجد ہے جو گھر کے اندر ہے, حکمی مسجد ہے, لیکن اعمال اس کے اندر سارے وہی کیے جائیں گے جو حقیقی مسجد کے اندر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کے لیے اذان دی جائے, تو جیسے اذان دی جاتی ہے حقیقی مسجد میں, اسی طرح حکمی مسجد میں بھی اذان دی جائے, اور جو ہے وہ جماعت کی جائے, جماعت کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ مسجد گھر کے اندر جو ہے نا, گھر بھی سارا سجدہ گاہ ہے, لیکن گھر کے ایک حصے کو جو ہے وہ خاص کرنا یہ پسندیدہ ہے اور اچھا ہے اور بہتر ہے. رمضان کی تیاری شروع ہو رہی ہے, تو رمضان کی تیاری کے لیے یہ بڑا اہم جو ہے وہ امر ہے اور چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک گھر کے ایک روم کو جو ہے وہ مسجد کے لیے خاص کر دیں. اس کے اندر اذان ہو, اور اذان کے لیے یہ ہے کہ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے, جو 10 سال کا ہو سمجھدار بچہ وہ اذان دے سکتا ہے, لہٰذا بچوں کو بھی اذان کی جو ہے نا وہ تعلیم دیں, اور جو ہے نا یہاں پر پریکٹس کا اچھا موقع ہے. تو اذان دی جائے اور جماعت کی جائے. جماعت کے اندر یہ ہے, جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد کھڑا ہو, پھر جو ہے وہ امام تو ظاہر مرد ہوگا, پہلی صف کے اندر مرد کھڑے ہوں, اور